دوسری بات فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ مکے کی زمین سے پوری کوشش کر کے آپ کو نکالنے یا پھسلانے کی یہ لوگ کوشش کرے اور کر رہے ہیں۔ جب ابھی ہجرت کا 1 سال باقی تھا اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی 12 نبوت کے ضمن میں نازل ہو رہے ہیں، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری چودراہٹیں قائم نہیں ہو رہی ہیں، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لالچ میں نہیں آ رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈر ان کے جو ڈرانے ہیں اس میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ڈنکے کی چوٹ پہ حق کہہ رہے ہیں، تو آخری حربہ ان کا کیا تھا؟ کسی نہ کسی طرح مکے سے نکال ہی دیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اب پوری کوشش سے لگے ہوئے ہیں کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، آپ کو اس زمین سے کسی بھی طرح پھسلا دیں، نکال دیں، اور یہاں سے آپ کو نکال کے چھوڑے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ ایک اصول اللہ نے بتا دیا، اگر ولو بالفرض آپ نکلیں گے اے اللہ کے رسول، وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد یہ لوگ بھی مکے میں رہنے نہیں پائیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جس بستی سے نبی نکل جاتا ہے پھر ان بستی والوں کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی ہے تو اس کی آڑ میں یہ لوگ جی رہے تھے، ورنہ اللہ کا عذاب کبھی آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کی وجہ سے آپ اگر ہجرت کریں گے یہاں سے، پھر ان کے لیے بھی وقت ختم۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے لیے بھی ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ عین وہی ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، 1 سال، صرف 1 سال، 1 سال ان کو مہلت ملی، 1 ہجری۔ 2 ہجری میں آئے، پورے بڑے سرداروں کو اللہ نے کیا کیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ بدر کے میدان میں سب مرے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، جتنے بڑے سردار تھے سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ بھی پھر اس بستی کے اندر نہیں رہ پائیں گے مگر چند دن بس، پورے کے پورے۔ اچانک بیک وقت عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی ایک وجہ مفسرین بہت پتے کی بتاتے ہیں، وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے مکے سے، بہت سے مسلمان جن کے لیے ہجرت کا بھی موقع نہیں تھا، یعنی ہجرت کے لیے بھی سواری نہیں تھی، یا ان کے گھر والوں نے انہیں باندھ کے جیل کی طرح گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ مسلمان استغفار کرنے والے تھے اللہ سے رو رو کے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے مکے پر اچانک پورے مکے پر عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ تو اللہ کے رسول نکلتے ادھر مکے پہ عذاب آ جاتا۔ جیسے حضرت صالح نکلے عذاب آ گیا، ہاں لوط نکلے عذاب آ گیا، ویسا عذاب اللہ کے رسول نکلتے کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ بہت سے مسلمان ابھی وہاں موجود تھے جن کو ہجرت کی کوئی راہ نہیں ملی، اور وہ اللہ سے استغفار کر رہے تھے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے 2 ہی اصل ترین سبب ہیں۔ ایک کیا پتہ ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب نہیں دیتا اس بستی میں اے اللہ کے رسول جب آپ اس میں ہوتے ہیں، تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ نبی کی ذات عذاب کو روکنے کا سبب ہے۔ اب تو نبی نہیں ہے، اب نبی نہیں ہے تو دوسرا کیا سبب ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان لوگوں پر بھی اللہ عذاب نہیں دیتا جہاں استغفار کرنے والے ہیں۔ استغفار اللہ کے عذاب کو روکنے والا دوسرا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں تو استغفار کو لازم کر لیں اپنے اوپر، ورنہ یاد رکھو استغفار اتنا پاورفل ہے کہ نبی کی ذات جیسے عذاب کو روکتی ہے، استغفار ویسے ہی اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔